شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ یعنی جس قدر اخلاص و محنت کے ساتھ شب قدر میں عبادت و ریاضت اور دعا کی جائے، اس قدر اس کے اجر و انعام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر سے محروم رہنے والے شخص کو خیر سے محروم اور حقیقی محروم قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش و مغفرت کے لیے بیان ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے اور آسمانوں پر اس کی بخشش و مغفرت کے فیصلے کر دیے جائیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک جیسا مغفرت کا مہینہ معصیت و نافرمانی اور غفلت میں گزارنے کے بعد اب شب قدر سے بھی محروم رہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القدر کے نام سے پوری ایک سورت اس کی عظمت میں نازل فرمائی۔ شب قدر کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اس رات میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ اس میں صادق تک خیر و برکت اور امن و سلامتی کی بارش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں شب قدر میں ملائکہ فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور اس رات میں عبادت و ثواب دوسرے اوقات کی عبادت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقدس رات ہے جس میں بندہ کی زبان وہ قلب سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ اس مقدس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کی تجلی آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت سے صبح صادق تک ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق اسی رات شب قدر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ مفسرین قرآن کے مطابق لیلۃ القدر میں جو لفظ قدر ہے، اس کا معنی تقدیر و حکم کے ہیں، کیونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ اس کام پر مامور فرشتوں کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرماتی ہیں، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور سید امیر معاویہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں رات شب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات شب قدر کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ چمکدار اور کھلی ہوئی ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار و برکت کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کی طلوع ہوتا ہے، بالکل خموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جس طرح 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیتے ہیں۔ حضرت عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چھکا تو بالکل میٹھا تھا۔
حضرت عباد بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصیل باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 19ویں 27ویں اور 25ویں شب میں تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شب قدر کی تعین اٹھا لینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کوئی بہتری ہے۔ اگر شب قدر کا علم باقی رکھا جاتا اور بتا دیا جاتا تو پورا رمضان المبارک سمتی و غفلت میں گزرتا اور صرف شب قدر میں عبادت کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گوار نہ کیا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرات کرے، کیونکہ اگر اس شب کے پانے پر 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے تو اسی طرح اس شب میں گناہ کرنے پر 1000 مہینوں کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اب انسان شب قدر کی تلاش میں ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا ہے اور اسی شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزارتا ہے، لیکن شب قدر کا زیادہ اجتمال 27ویں شب میں ہے۔ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اگر شب قدر کا پتہ چل جائے تو کون سی دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو میری خطائیں بھی معاف فرما دے۔ احادیث میں دعا مانگنے کی بڑی فضیلت و عظمت بیان کی گئی ہے، اس لیے شب قدر میں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کے لیے وہ الفاظ زیادہ قیمتی اور میسر ثابت ہوتے ہیں جو دل سے اٹھتے ہیں اور زبان کی پوری تاثیروں کو ساتھ لیے بارگاہ عزتی میں پہنچتے ہیں۔ ایسے الفاظ رحمت، خداوندی اور بخشش و مغفرت کو گناہگار کے دامن میں لا ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شب قدر کا حق ادا کرنے اور اللہ کی رحمت و بخشش و مغفرت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔